بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے جواب شکوہ کی تشریحات کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، جس میں ہم نے تقریباً بند نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی تشریحات بیان کی ہوئی ہے، یا 6 بند تک ہم نے ایکسپلین کیا ہوا تھا۔ آج ہم بند نمبر 7 کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی بند میں اللہ تعالیٰ جواباً اقبال کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ذلیل اور خوار ہو، یعنی اقبال نے شکوہ میں یہ پوچھا تھا کہ ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں نا، تو ضلالت یا انسان جو زوال پذیر ہے، تو اس زوال کی وجہ بیان کرتے ہوئے اس سے پہلے بند نمبر 6 میں بھی وہ ذکر تھا، بند نمبر 7 میں بھی وہ ذکر ہے کہ تم زوال پذیر کیوں ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بند نمبر 7 میں اسلاف سے کچھ موازنہ بھی اقبال نے بیان کیا ہوا ہے۔ پہلے بند سنیں پھر اس کی تشریح کی طرف جائیں گے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہیں بتگر ہیں، تاب رحیم فدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے باد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ کہ ہاتھ بے زور ہے، الحاد سے دل خوگر ہے، کہ تمہارے ہاتھوں میں اب طاقت نہیں رہی اور تمہارے دل میں کفر اور الحاد اور بے دینی نے جگہ کر لی ہے، یعنی تمہارا دل اب کفر، الحاد اور غیر دینی کی طرف مائل ہے، تم کفر اور ظلم اور الحاد کے عادی ہو گئے ہو، اسی وجہ سے تمہارے ہاتھوں سے طاقت وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور طاقت انسان میں عقیدے کی بنیاد پر آتی ہے، یعنی جب انسان کسی عقیدے کو دل سے تسلیم کرے تو پھر اس عقیدے کے نفاذ کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو برقرار لاتا ہے۔ تو اقبال کے جواباً یہ جواب شکوہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ کارنامے انجام دیے تھے، جنہوں نے اسلام کو سربلند کر دیا تھا، تو انہوں نے عقیدے کو دل میں بٹھا دیا تھا، ان کے دل میں اسلام نے جگہ کر لی تھی، اور ان کے دل میں اسلام کی محبت متمکن تھی، اسی وجہ سے وہ اس قانون کو، اس دین کو آگے لے کے جا رہے تھے، اس کو فروغ دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں طاقت تھی، یعنی وہ کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ اللہ کے قانون کو غلبہ دینے کے لیے، شریعت کے قانون کے نفاذ کے لیے لڑ رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس خدا کی مدد تھی اور وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن تم کیا ہو، تمہارے دل وہ تو الحاد کی طرف متوجہ ہے۔ الحاد کہتے ہیں بیٹا بی دینی کو، کفر کو، لا دینی، غیر دینی وغیرہ یا ظلم کو کہتے ہیں، کہ الحاد سے دل خوگر ہے، خوگر عادی کو کہتے ہیں کہ تمہارا دل عادی ہو چکا ہے کفر اور الحاد کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے جو ہے ہاتھوں میں اب طاقت نہیں رہی، اور اسی کا اندازہ ہم غزوہ بدر سے بھی لیتے ہیں کہ ایک طرف جو دل میں اسلام کی محبت بٹھا کے رکھے ہوئے تھے تو وہ تعداد میں 313 ہے، اور دوسری طرف جو کفر اور الحاد ان کے دلوں میں متمکن تھا تو وہ تعداد میں 1000 یا 1000 سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن غلبہ کن کو حاصل ہے یا فتح کن کو نصیب ہوتی ہے؟ ان کو جو جن کے دل میں اسلام سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت ہے اور عدل و انصاف سے محبت ہے، تو وہ برسر اقتدار آتے، وہ فاتح بن کر آتے ہیں۔ اسی طرح پھر غزوہ احد میں اگرچہ مسلمانوں نے کافی نقصان اٹھایا تھا، پھر بھی وہ جنگ جیت گئے تھے، اور وہاں بھی تعداد جو ہے غیر مسلموں کی وہ دگنی تھی، یا 3 گنا یا 4 گنا زیادہ تعداد تھی کفار کی۔ تو کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں اب طاقت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ بے زور ہیں، اور تمہارے دل میں کفر اور الحاد نے جگہ پیدا کر دی ہے۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، تم ہو تو امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے تم ایسے کارنامے انجام دے رہے ہو جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسوا ہو رہے ہیں۔
یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے آج غیر مسلم لوگ جو ہے، بیرونی ممالک جو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کام آپ کرتے ہیں اور بدنام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا تم ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، خود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہو، لیکن آپ کے اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسوا ہو رہے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آج کے مسلمان ہر اس کام میں ملوث ہے جو مغرب سے آیا ہوا ہے، اور اس کو وہ رنگ دے رہا ہے اسلام کا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کرتے ہیں وہ میرے اور میرے نبی کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہو۔ تو اب آپ دیکھو ملک میں جو معاشی نظام ہے، ہمارے ملک میں جو معاشی سسٹم ہے، کیا وہ سود کی بنیاد پر نہیں ہے؟ کیا بینکوں کا جو نظام ہے وہ سود کی بنیاد پر نہیں ہے؟ تو اور پھر اس کے باوجود بھی ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم خود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ گزشتہ چند سال پہلے یا ایک دہائی پہلے، 10 سال پہلے ہم نے حالات دیکھے کہ ملک میں جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے، ملک میں جگہ جگہ بدامنی اور انتشار اور ٹارگٹ کلنگ اور قتل و غارت گری وغیرہ کا بازار گرم تھا۔ تو ایسے صورت میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہی مروا رہا تھا۔ اب جو مر رہا ہے تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جو مار رہا ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اب کس کو حق پر سمجھے کہ کون حق پر ہے، کلمہ پڑھنے والا یا اللہ اکبر پڑھنے والا؟ تو ہے تو دونوں مسلمان، لیکن رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی تھا، آپ ان کے لیے پریشان ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ ایک یہودی تھا، بلکہ اس لیے غمزدہ ہوں، رو رہا ہوں کہ ایک نفس مجھ سے جہنم میں چلا جا رہا ہے اور میں اس کو بچا نہیں سکا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، اور ہم ایک مسلمان کو قتل کرتے ہوئے پھر فخر کرتے ہیں کہ اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ عشق رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی دکھائی، جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، وہی رحمت ہم بھی دکھائیں گے لوگوں کو، تب یہ ممکن ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بنے، اطاعت رسول اختیار کریں۔ آگے بن میں بتاتے ہیں کہ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہیں بتگر ہیں، کہ جو بت شکن تھے، بت توڑنے والے تھے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب جو باقی رہے ہیں وہ بتگر ہیں، بت بنانے والے باقی رہ گئے ہیں۔ اور اگلا مصرع جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ تا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ یہاں دو لفظ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ابراہیم ایک لفظ بیان ہوا ہے اور دوسرا لفظ بیان ہوا ہے آزر۔ اور آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا جو بتگر تھا، بت بنا رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ بت دے کر کہتا کہ اسے بازار میں بیچ کر آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو منع کرتے ان بتوں کو خریدنے سے کہ یہ تمہارے خالق نہیں بلکہ تم ان بتوں کے خالق ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بت خانے کے وہ سارے بت توڑ دیے تھے۔ یہاں بات الٹی بیان ہوئی ہے کہ تا براہیم پدر اور پسر آزر ہے، تو ابراہیم کو پدر کہا گیا ہے۔ پدر اسی طرح نہیں کہا ہے کہ، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ابراہیم یعنی ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ابراہیم بنے ہوئے تھے، اور ہم جو ان کے اولاد ہیں تو ہم آزر بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم پسر آزر بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد یعنی ہمارے پدر وہ ابراہیم بنے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بت چھوڑے تھے اور ہم بت بنا رہے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام جو بت شکن کا لقب اختیار کر گئے، بت توڑ رہے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کے 365 بت توڑ ڈالے اور خانہ کعبہ کو اس سے صاف کر دیا تھا۔ اسی طرح محمود غزنوی نے بھی سومنات کا بت توڑا تھا اور بت شکن کا لقب پا لیا تھا۔ اسی طرح کئی اور بھی تاریخ میں اہم اشخاص ہیں جنہوں نے بت توڑے تھے اور جنہوں نے اہم کارنامے انجام دیے تھے۔ تو وہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے جو اسلاف ہیں، وہ بت شکن بن گئے تھے، وہ ابراہیم بنے ہوئے تھے، اور ہم پسر، ہم بتگر بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم آزر بنے ہوئے ہیں۔ اب کیسے بت بنا رہے ہیں ہم، وہ اس بانگ کے آخری مصرے میں اس کا ذکر آئے گا کہ بادہ آشام نے بادہ نیا خم بھی نئے، کہ بادہ آشام نئے، تم شراب خار بھی نئے ہو، شراب پینے والے تم نئے ہو، بادہ نیا تمہاری شراب بھی نئی ہے اور خم بھی نئے، اور تمہاری شراب کا مٹکا بھی نیا ہے۔ شراب یہاں مراد ہم دین اسلام بھی لے سکتے ہیں کہ تم نئے مسلمان بنے ہو، تمہارا مذہب بھی نیا بنا ہوا ہے، اور تمہارے کارنامے، تمہارے جو عمل ہے وہ بھی نئے بنے ہوئے ہیں، کہ حرم کعبہ نیا، تم نے کعبہ بھی نیا بنا لیا ہوا ہے۔ یعنی اب خانہ کعبہ کی بجائے تم جب کوئی مصیبت تم پر آ جاتی ہے تو تم مدد مانگنے کے لیے امریکہ اور وغیرہ انہی ممالک کو جاتے ہو، تم نے وہاں کعبہ بنا لیا ہوا ہے۔ بت بھی نئے، تم بھی نئے، کہ تم نے بت بھی نئے بنائے ہوئے ہیں اور تم خود بھی نئے بن گئے ہو۔ اب اس میں یہ جو لفظ ہے بت بھی نئے، اور اس کے متعلق ایکسرسائز میں، مشق میں ایک سوال بھی ہے کہ بت بھی نئے سے کیا مراد ہے، تو اسے غور سے سنیں بیٹا، کہ بت بھی نئے سے مراد یہ ہے کہ آخری حج کے خطبہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ آپ کو کسی پتھر کے بنائے ہوئے بت کے آگے سجدہ ریز کرے یا آپ کو بت پرستی میں مبتلا کرے، لیکن اب آپ میں شیطان نئے طریقے سے بت پرستی عام کرے گا۔ اب وہ نیا طریقہ بت پرستی کا کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے پوچھا کہ وہ نئی بت پرستی کیسی ہوگی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ تم لوگوں میں دولت سے محبت کا بت پیدا ہو جائے گا، لالچ کا بت پیدا ہو جائے گا، حسد کا بت پیدا ہو جائے گا، شہرت کا بت پیدا ہو جائے گا۔ یہ ایسی بت پرستی ہوگی کہ جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم بت پرستی میں ہیں یا ہم بت شکن بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج دیکھو ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کسی نے نئے بت بنائے ہوئے ہیں، لالچ تو ہر کسی میں موجود ہے، شہرت کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، کیا کیا بے شرمی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آج کل رائج ہے، وہ اپنے آپ کو شہرت دینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ شہرت پانے کے لیے، یہ وغیرہ انہی چیزوں کے لیے ہم نے اپنے اندر ایسے بت بنائے ہوئے ہیں جو جسمانی طور پر وہ دکھائی تو نہیں دیتے لیکن وہ موجود ہیں، اور ایسے بت ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ بت پرستی ہے یا نہیں۔ تو بت بھی نئے سے مراد یہی حسد، لالچ، دولت، شہرت وغیرہ اسی کے بت ہے، اور ہم خود بھی نئے بن گئے ہیں۔ اگلا جو بند ہے اس میں بھی اسلاف سے موازنہ ہے۔ اقبال نے شکوہ میں یہ شکوہ کیا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوالن یعنی سوال کے انداز میں پوچھتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، جواباً یہ پوچھ رہا ہے کہ تم نے جو کہا تھا کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ ذرا طنزیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ وہ کام کس نے کیا تھا،
یعنی دنیا کے صفحے سے ظلم کا خاتمہ کس نے کیا تھا، باطل کا خاتمہ کس نے کیا تھا، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، اور انسانوں کو غلامی سے نجات کس نے دلائی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دوں۔ تو لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنے والے کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک گھر میں اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں ایک غلام ہے جو چکی پیستے ہوئے رو رہا ہے، اور رونے کی آواز ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ اندر جب داخل ہو گئے تو غلام سے پوچھا کیوں رو رہے ہوں؟ غلام نے کہا کہ کئی دنوں سے میں یہ چکی پیسنا اور رات کو اور دن کو کھیتوں میں کام کرتا ہوں، اور نیند میں نے نہیں لی، اسی وجہ سے بخار چڑھایا ہوا ہے اور بدن ہلکان ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ آپ کے آقا سے کہہ دوں کہ آپ پر ظلم نہ کریں، اس کو ظلم سے نہیں روک سکتا، البتہ اب یہ کر سکتا ہوں کہ آپ جا کے سو جاؤ اور چکی میں پیستا ہوں۔ تو چکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسنے لگے اور وہ غلام جو ہے وہ جا کے سو گئے۔ پھر دوسری رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچے۔ تیسری رات بھی جب غلام نے ان سے پوچھا کہ یہاں تو کوئی ایسا شخص ہے نہیں جو غلاموں پر ترس کھائے، آپ کون ہیں جو میری مدد کو ہر رات کو آتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ سنا ہے کہ یہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے؟ تو اس غلام نے کہا ہاں یہ تو سنا ہوا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا آپ کو کچھ علم ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ وہ غریبوں کا مددگار ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نبی میں ہی ہوں۔ تو اس وقت وہ غلام کہتے صدق تھا کہ آپ یقیناً بے شک آپ نبی ہیں، اور پھر وہ ایمان لے آتے ہیں، اور پھر اس غلام کے آقا اسے تپتی ریت پر گھسیٹتے ہیں، اور پھر وہ ہے کہ احد کے سوا کچھ کہتا نہیں، اور وہ تاریخ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو ایسے عاشق رسول پھر بن جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں تو انہیں پھر مدینہ کی گلیوں میں خود کو تنہا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب یہ گلیاں مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، تو وہاں سے آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ اسی طرح اور بھی کئی غلام ہیں جن کو آزاد کر کے دین اسلام میں داخل کر دیا تھا۔ سلمان پارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اسی طرح کئی اور بھی غلام ہیں، ان کو آزاد کیا تھا۔ تو کس نے آزاد کیا تھا؟ کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ اور خانہ کعبہ جو 365 بتوں سے بھرا پڑا ہوا تھا، ہر قبیلے کا پھر اپنا الگ بت تھا، اور ہر دن ایک نئے بت کی پوجا کی جاتی تھی، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان بتوں کا صفایا کیا، خانہ کعبے کو صاف کر دیا، اور وہاں پر اللہ کے آگے سجدوں کا مرکز بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کعبے کو جبینوں سے، ماتھے سے، پیشانی سے کس نے سجایا؟ سجدوں سے کس نے سجایا تھا؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ اور وہ کون تھے جنہوں نے میرے قرآن کو سینوں سے لگا کر آگے بڑھے، جنہوں نے میرے قرآن کو سینوں سے لگا کر اس کا پیغام عام کر دیا، دنیا کے کونے کونے تک اس کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کون تھے؟ اگلے مصرے میں کہتے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، کہ یہ کام تو تمہارے آبا و اجداد نے کیا ہے، اب تم ذرا سوچ لو کہ تم نے کیا کیا۔ یعنی جب ہمارے آبا و اجداد نے کارنامے انجام دیے، انہوں نے اس کا مقام اور مرتبہ بھی پا لیا، اب ہم اگر ان کارناموں کو بیان کریں تو کیا فائدہ اس کا؟ سوچنا تو یہ ہے کہ ہم نے خود کیا کیا۔ اور جب آبا و اجداد کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نسل کو ملتی ہے، لہٰذا کئی سالوں تک یہ ثمر مسلمان کھاتے رہے، مسلمان دنیا پر غالب تھے، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے آ گئے جو بے عمل ہو گئے، جنہوں نے وقت کے تقاضے نہیں پہچانے اور جو دوسرے راستے اختیار کر گئے، تو اس کا ثمر اب ہم کو مل رہا ہے۔ تو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو،
تو اب وہ کام کارنامے وہ تو تمہارے آباء و اجداد نے سر انجام دیے تھے، اب تم ذرا سوچو کہ تم نے کیا کیا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، کل کے انتظار میں ہو کہ کل کوئی عیسیٰ آئے گا یا کوئی مہدی آئے گا یا کوئی خمینی آئے گا اور وہ ہمارے لیے یہ ملک آزاد کرے گا۔ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ ملک خمینی، اس کے لیے ایک خمینی چاہیے، یا یہ حالات عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئیں گے ان سے پہلے یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے والے۔ تو ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کچھ کرتے نہیں، جو کہ میرے خیال سے مولانا ظفر علی کا شعر تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ اسی طرح اگلا بند جو ہے یہ بھی جواب شکوہ میں ایک بند ہے جو اس کا بالکل لفظی جواب ہے۔ شکوہ میں اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہا، بحر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوں و کافر تو ملے حور قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ کہ تم نے کیا کہا کہ مسلمان کے ساتھ صرف حور کا وعدہ کیا گیا ہے، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، تم فضول میں شکوے کر رہے ہو، تمہیں شکوہ کرنے سے پہلے شعور حاصل کرنا چاہیے تھا کہ میں نے کیا صرف مسلمان کے ساتھ صرف حور کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ارے مسلمان کو تو یہ وعدہ ان کے پاس ہے کہ جو صحابہ تھے 10 صحابہ جن کو بشارت دی گئی تھی دنیا میں، اور ان کے متعلق یہ فرمایا گیا تھا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اب اس کے آگے اور انسان کو کیا چاہیے؟ جب اللہ کی رضا مل جائے پھر تو جنتیں بھی انسان کے، محلات بھی جنت کے جو ہے وہ بھی انسان کے ہو گئے، اور حور بھی وہ تو انسان کے ہو گئے۔ اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ تو مسلمان کے ساتھ صرف حور کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مسلمان کے لیے وہ آگے بھی دنیائے موجود ہے، اور وہ سیدھے عرش معلیٰ تک، سیدھے اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرے، تو اللہ کا دیدار جو ہے وہ، اور اللہ کی راضی جو ہے، رضامندی جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صرف یہ وعدہ تو نہیں کیا گیا ہے، تم نے غیر شعوری طور پر یعنی لاشعوری میں تم نے یہ شکوہ کیا ہے، تمہیں شعور ہے نہیں اور تم بیجا میں شکوے کر رہے ہو۔ کہ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، فاتر ہستی دنیا کو بنانے والا، تو کہتے ہیں کہ دنیا کو بنانے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ عدل کی بنیاد پہ ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ کہ عدل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گرم توے پر ہاتھ رکھے تو اس کا ہاتھ نتیجتاً جلے گا، یعنی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یعنی توے کو تو یہ پتہ نہیں کہ ہاتھ کس نے رکھا ہوا ہے، مسلمان نے رکھا ہوا ہے یا غیر مسلم نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ عدل کی بنیاد پہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جب خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا، نائب بنا کے بھیجا، اور اس کو احکامات دے کے بھیجا کہ دنیا میں جا کر یہ نظام نافذ کرو، تو جنہوں نے وہ نظام نافذ کیا، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کو غلبہ دینے کے لیے جو جدوجہد کی، تو اس کا انعام بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ انعام میں اس کو حور ملیں گے اور جنت کے محلات ملیں گے، حور اور قصور ملیں گے۔ قصر کی جمع ہے قصور، اور قصر محل کو کہتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جو میں نے قانون بھیجا ہوا ہے، جو میں نے شریعت بھیجی ہوئی ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کا بدلہ جو ہے یا انعام جو ہے وہ جنت میں حور اور قصور ہے۔
اب اگر مسلمان اس کو نافذ نہیں کر رہا، اس قانون کو نہیں اپنا رہا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو انعام نہیں ملے گا۔ اب غیر مسلموں نے جب وہ قانون اپنایا ہوا ہے اور غیر مسلموں نے اس پر عمل کیا ہوا ہے تو نتیجتاً اس کو وہ حور ملیں گے، وہ قصور ملیں گے کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور قصور۔ جب غیر مسلم جو ہے وہ کافر جو ہے کہ جنہوں نے اسلام کے قانون کو عملی شیپ دیا ہوا ہے، عملی شکل دی ہوئی ہے، تو اس کو نتیجے میں وہ حور بھی ملیں گے، وہ قصور بھی ملیں گے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ آج وہ جو وظیفہ ہے وہ مسلمان ممالک میں تو کہیں پر نہیں ہے، البتہ غیر مسلم لوگوں کے ملک میں یہ سسٹم اب بھی رائج ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر جو ہے وہ چیزیں غیر مسلموں کی ریاست میں موجود ہے جو مسلمانوں کی ریاست میں نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کہ تم لوگوں میں حوروں کا چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر تم لوگوں میں حوروں کا چاہنے والا کوئی ہوتا تو وہ عمل کرتا، شریعت کے قانون پہ چلتا، میرے بتائے ہوئے رستے پر چلتا، میرے نظام کو غلبہ دیتا، نافذ کرتا، اس کے لیے جد و جہد کرتا، کوشش کرتا۔ لیکن تم لوگوں میں کوئی حور چاہنے والا تو ہے ہی نہیں، ورنہ آج بھی کوئی طور کا نظارہ موجود ہے، کوئی طور کا جلوہ آج بھی موجود ہے، لیکن تم لوگوں میں کوئی موسیٰ نہیں ہے۔ یعنی کوئی طور آج بھی وہ موجود ہے، تم لوگوں میں کوئی ایسا ہو کہ وہ آ کر وہ جلوہ دیکھنے کی کوشش کرے، جرت کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے اور وہاں خدا سے کہتے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواباً یہ فرمایا جاتا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اقبال نے بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں، کہ میں وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں، اس کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ تو کوئی آپ میں کوئی ایسا ہے نہیں جو کوئی طور پہ آ کے وہ جلوہ دیکھ سکے۔ موسیٰ تم میں اب کوئی ہے ہی نہیں، تم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہوئے ہو، تم بے عمل ہو گئے ہو، اسی وجہ سے زوال تمہارا مقدر ہے۔ عزیز طلباء، بخوف طوالت میں اپنا لیکچر یہی پر ختم کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں آگے اشعار کی تشریح ہو جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔